تلنگانہ ایجوکیشن کمیشن نے ریاست کے تعلیمی نظام میں انقلابی تبدیلیوں کے لیے ایک جامع رپورٹ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو پیش کر دی ہے۔ اس رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ نرسری سے یونیورسٹی تک انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے اور پہلی جماعت سے لسانی فارمولہ نافذ کیا جائے۔ ایک بڑی تجویز کے تحت پیشہ ورانہ کورسز میں داخلے کے لیے EAPCET کے امتحان کو ختم کرنے اور 12ویں جماعت کے نمبروں کی بنیاد پر داخلہ دینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ کمیشن نے SSC اور انٹرمیڈیٹ بورڈز کو ضم کرنے اور صرف 12ویں جماعت میں بورڈ امتحانات منعقد کرنے کی بھی سفارش کی ہے۔ اساتذہ کے لیے کارکردگی کی بنیاد پر ترقیاں اور ہر 5 سال بعد ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا نظام وضع کیا جائے گا۔ IIT JEE اور NET کے نجی کوچنگ سینٹرز کو ریگولیٹ کرنے اور یونیورسٹیوں میں وائس چانسلرز کے تقرر کو شفاف بنانے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ رپورٹ کا مقصد تعلیم کو طلباء کے لیے آسان بنانا اور ریاست کے تعلیمی معیار کو عالمی سطح پر لانا ہے۔ ان تجاویز پر عمل درآمد سے ریاست میں برسوں پرانے تعلیمی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی آنے کی توقع ہے۔ حکومت اب ان سفارشات کا جائزہ لے گی تاکہ انہیں مرحلہ وار نافذ کیا جا سکے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو سے ایک خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران ان کے ہمراہ تلنگانہ کے وزیر سریدھر بابو بھی موجود تھے، جنہوں نے وجے واڑہ میں چندرابابو نائیڈو سے ان کی رہائش گاہ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات کا بنیادی مقصد چندرابابو نائیڈو کو ایک نجی تقریب میں شرکت کی دعوت دینا تھا، جہاں دونوں ریاستوں کے رہنماؤں کے درمیان خوشگوار ماحول دیکھنے کو ملا۔ بھٹی وکرامارکا نے اپنے بیٹے سوریا وکرامادتیہ کی شادی کی تقریب کے لیے چندرابابو نائیڈو کو باضابطہ دعوت نامہ پیش کیا اور ان سے شرکت کی درخواست کی۔ یہ شادی کی تقریب 5 مارچ کو حیدرآباد میں منعقد ہونے والی ہے، جس میں کئی اہم سیاسی شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ریاستوں کے رہنماؤں نے رسمی موضوعات پر بھی بات چیت کی اور ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چندرابابو نائیڈو نے دعوت قبول کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ کو مبارکباد دی اور تقریب میں آنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس طرح کی ملاقاتیں سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر باہمی تعلقات اور روایتی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے۔ سیاسی حلقوں میں اس ملاقات کو دوستی اور احترام کے ایک اچھے اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اب اس شاہانہ شادی کی تقریب کی تیاریاں حیدرآباد میں زور و شور سے جاری ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر رہنما اکبر الدین اویسی نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تلنگانہ اور اتر پردیش دونوں ریاستوں میں مساجد اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں مسمار کیا جا رہا ہے۔ اکبر اویسی کا کہنا تھا کہ دونوں حکومتوں کا طرز عمل اقلیتی برادری کے مفادات کے خلاف ہے اور وہ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ حکمران جماعتیں اقلیتوں کے حقیقی مسائل حل کرنے کے بجائے ان کی مذہبی شناخت اور جائیدادوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ان کے بقول سیاسی لیڈروں کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق پامال کر کے خاموش رہ سکتے ہیں، لیکن عوام وقت آنے پر انہیں سبق سکھائیں گے۔ اکبر الدین اویسی نے انتباہ دیا کہ ان کی برادری اپنی طاقت کا مظاہرہ مستقبل کے انتخابات میں کرے گی اور ناانصافی کا حساب لیا جائے گا۔ انہوں نے دونوں وزرائے اعلیٰ کی پالیسیوں کو ایک ہی سکے کے دو رخ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیکولرازم کا دعویٰ کرنے والے بھی اب ہندوتوا کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس بیان کے بعد ریاست کی سیاست میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے اور حکمران جماعتوں کی جانب سے رد عمل کی توقع کی جا رہی ہے۔ اور آج بھی جو حکومت ہے یہ بھی وہی کر رہی ہے۔ اگر آج کانگریس کی حکومت ہے تو کیا کر رہی ہے؟ ادھر یوگی بلڈوزر کے ذریعے گھروں کو گراتا ہے تو یہاں پہ ریڈی بھی گرا رہا ہے گھروں کو، مسجدوں کو۔ ادھر یوگی مسجد کو گرا رہا ہے تو یہاں کا ریڈی بھی مسجدوں کو گرا رہا ہے۔ وہاں یوگی درگاہوں کو گرا رہا ہے تو یہاں کا ریونت ریڈی بھی درگاہ کو مسمار کر رہا ہے۔ ارے کوئی فرق نہیں ہے یوگی میں نہ اس ریڈی میں، کوئی فرق نہیں ہے BJP یا کانگریس میں۔ جب ہمارا معاملہ آ جاتا ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ ان کو دشمنی ہے تو ہم مسلمانوں سے، ان کو
इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से, इनको दुश्मनी है तो हमारी शरीयत से, इनको दुश्मनी है तो हमारी मसाजिद से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दरगाहों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे हिजाब से, इनको दुश्मनी है तो हमारी दाढ़ियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी टोपियों से, इनको दुश्मनी है तो हमारी बस्तियों से, इनको दुश्मनी है तो हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की अज़ाओं से। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई नहीं है। ये सब को हम चाहिए, लेकिन हमारा काम, हमारी मदद किसी को नहीं चाहिए। क्या मसाजिदें शहीद नहीं हो रही हैं? क्या दरगाहें मिस्मार नहीं हो रही हैं? हो रहा है। क्या फर्क है किसी योगी में या किसी रेड्डी में? कोई फर्क नहीं है। हर कोई हमारे दुश्मन है। समझो इस बात को। हमारी ताकत आपसे है, आपकी ताकत हमसे है, और हम सब की ताकत हमारे इत्तेहाद, हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हैदराबाद में डीजीपी दफ्तर के बाहर इस वक्त शदीद तनाव देखा गया जब तेलंगाना जागृति की सदर के कविता को पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। कविता नागर करनोल जिला के गांव कोमीरा में एक मंदिर के पास 2 माह की मासूम बच्ची की अफसोसनाक मौत के मामले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा करने के लिए डीजीपी से मिलना चाहती थी। लकड़ी का पुल में वाक़े दफ्तर के करीब पुलिस ने जब उन्हें रोका तो वहां मौजूद उनके हामियों और पुलिस के दरमियान सख्त बहस हुई और नारेबाजी शुरू हो गई। कशीदा सूरत-ए-हाल को देखते हुए पुलिस ने बिलाखिर सिर्फ कविता और उनके साथ 5 दीगर रहनुमाओं को डीजीपी से मुलाकात की इजाज़त दी। मुलाकात के दौरान कविता ने वाक़ये की गैर जानिबदाराना तहकीकात और मुलव्वस अफराद की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त पेश की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस वाक़ये में बरती गई गफलत नाकाबिले कबूल है और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इजाफी नफरी तलब कर रखी थी ताकि अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रहे। इस वाक़ये ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और अपोजिशन जमातें हुकूमत पर दबाव बढ़ा रही हैं। अब सब की नज़रें पुलिस की अगली कार्रवाई पर लगी हैं कि आया वो इस हसास मामले में कोई ठोस कदम उठाती है या नहीं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अदालत के हालिया फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए भारत राष्ट्र समिति की रहनुमा और तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने इसे सच्चाई की जीत करार दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये पूरा केस झूठ का एक पुलंदा था जिसे अदलिया ने अपनी बसीरत से बेनकाब कर दिया है। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके अपोजिशन जमातों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज अदालत के फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। उनके बकौल इस फैसले ने साबित कर दिया है कि सियासी इंतकाम की बुनियाद पर बनाए गए मुकदमात कानून के सामने नहीं ठहर सकते। उन्होंने इन तमाम पार्टी कारकुनों और ख़ानदान के अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया और उन पर भरोसा कायम रखा। कविता ने मजीद कहा कि सच्चाई को कुछ देर के लिए परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन इसे मिटाया नहीं जा सकता। इस अदालती फैसले को बीआरएस पार्टी के लिए एक बड़ी इखलाकी फतह के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे पार्टी के हौसले बुलंद हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इंसाफ का बोलबाला होगा और झूठे इल्जामात दम तोड़ देंगे। इस बयान के बाद सियासी हलकों में एक बार फिर मरकजी एजेंसियों के किरदार पर बहस छिड़ गई है। Once again, I want to say only one thing, that this was a web of lies and the judiciary has cut right through it with this. बिल्कुल बिल्कुल सत्य की ही जीत हुई है। आज सत्य को छुपाया जा सकता है, बहुत देर अंधेरे में रखा जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी
पराजित किया नहीं जा सकता है। आज जो जुडिशरी से जजमेंट मिला है, जो कोर्ट से जजमेंट मिला है दिल्ली लिकर के पॉलिसी केस के बारे में, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जिस तरीके से सारे एजेंसीज़ को यूज़ करके ऑपोजिशन पार्टीज़ को दबाने का काम जो इस देश में चल रहा है, इसको साफ साफ देखने को मिला है। उसका नतीजा हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस कठिन समय में हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता खड़े थे, हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स, खास करके हमारे सास ससुर जी, हमारे माता पिता जी जो हमारे साथ जुड़े थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर बुत्सा सत्यनारायणा के बारे में एक तशवीशनाक खबर सामने आई है कि उन्हें अचानक ब्रेन स्ट्रोक, दिमागी दौरा का सामना करना पड़ा है। तबीयत बिगड़ने के फौरन बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है, जहां माहिर डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। अस्पताल ज़राए और डॉक्टरों के मुताबिक इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अब उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और परेशानी की कोई बात नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि बुत्सा सत्यनारायणा की सेहत फ़िलहाल मुस्तहकम है और वो इलाज पर मुस्बत रद्द अमल दे रहे हैं। इस खबर के आम होते ही पार्टी कारकुनों और उनके चाहने वालों में बेचैनी फैल गई थी, ताहम डॉक्टरों की यकीन दहानी के बाद सब ने इत्मीनान का सांस लिया है। फ़िलहाल उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है और डॉक्टर उनकी सेहत के मुख्तलिफ पैरामीटर्स का बगौर जायजा ले रहे हैं। साबिक वजीर के अहल खाना ने मद्दाहों से अपील की है कि वो उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआ करें और अफवाहों पर कान ना धरें। जैसे ही उनकी हालत मजीद बेहतर होगी, उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में मुंतकिल करने पर गौर किया जाएगा। ये वाक़या रियासत के सियासी हलकों में काफ़ी ज़ेर बहस है और कई सियासी रहनुमाओं ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। हैदराबाद के इलाके एलबी नगर में इस वक्त शदीद कशीदगी फैल गई जब 30 नामालूम शरपसंदों के एक गिरोह ने सरेश नामी शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया और उसकी कार को बुरी तरह तबाह कर दिया। इस हमले में सरेश शदीद जख्मी हुए हैं, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया है। वाक़ये के फौरन बाद बीजेपी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई और पुलिस स्टेशन के सामने एहतिजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मकामी पुलिस हमला आवरों को गिरफ्तार करने के बजाय उनकी पुश्तपनाही कर रही है, जो कि इंसाफ के मुनाफी है। बीजेपी रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि तमाम मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। धरने के दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दिरहम बरहम हो गया। सूरतहाल की संगीनी को देखते हुए पुलिस की इजाफी नफरी मौके पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटा जा सके। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमला आवरों की शनाख्त कर रहे हैं और कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फ़िलहाल इलाके में खामोश कशीदगी बरकरार है और पुलिस अवाम से पुरअमन रहने की अपील कर रही है। हैदराबाद के इलाके एमएस मिक्ता में फूड सेफ्टी हुक्काम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावट शदा अदरक लहसुन के पेस्ट का भारी ज़ख़ीरा पकड़ा है। इस छापे के दौरान हुक्काम ने तकरीबन 4000 किलोग्राम गैर मियारी और आलूदा पेस्ट कब्जे में ले लिया है, जिसे बाजार में फ़रोख्त के लिए तैयार किया गया था। तहकीकात से ये इंकिशाफ हुआ है कि इस पेस्ट को इंतहाई गैर सेहत बख्श हालात में तैयार किया जा रहा था, जिससे शहरियों की सेहत को संगीन खतरात लाहिक थे। मिलावट करने वालों ने वज़न बढ़ाने और मुनाफा कमाने के लिए मुज़िर रसा कीमियाई मादों का इस्तेमाल किया था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमों ने मौके पर मौजूद तमाम मशीनरी और खाम माल को भी सेल कर दिया है ताकि मज़ीद पैदावार को रोका जा सके। मकामी बाशिंदों ने इस कार्रवाई का खैर मुकद्दम किया है और मुतालबा किया है कि अवाम की जिंदगियों से खलवाड़ करने वाले इन अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। महकमा सेहत के हुक्काम ने अवाम को खबरदार किया है कि वो गैर मियारी अशियाए खुर्दोनोश खरीदते वक्त एहतियात बरतें और मशकूक मसनूआत की शिकायत फौरी तौर पर दर्ज कराएं। इस कार्रवाई से शहर भर में गैर मियारी अशिया तैयार करने वाले अनासिर में खलबली मच गई है और हुक्काम ने शहर के दीगर हिस्सों में भी मुआयना तेज करने का इंदिया दिया है।
حیدرآباد کے قدیم شہر میں کالا پتھر پولیس کی جانب سے کمیونٹی پولیسنگ کے تحت ایک انوکھی اور مثبت پہل کی گئی ہے، جس کا مقصد جرائم کی دنیا سے وابستہ افراد کو اصلاح کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس خصوصی مہم کے دوران پولیس نے علاقے کے درج فہرست جرائم پیشہ افراد یعنی راؤڈی شیٹرز کے درمیان روزمرہ کی ضروری اشیاء اور راشن تقسیم کیا۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد ان افراد کی مالی مدد کرنا ہے جو معاشی طور پر انتہائی خستہ حالی کا شکار ہیں اور جن کے خاندانوں کو گزر بسر میں مشکلات درپیش ہیں۔ پولیس حکام کا ماننا ہے کہ صرف سزا دینا ہی کافی نہیں بلکہ ہمدردی اور مدد کے ذریعے ان افراد کو معاشرے کا بہتر شہری بننے کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ اس تقریب کے دوران پولیس افسران نے ان افراد سے بات چیت کی اور انہیں جرائم کا راستہ چھوڑ کر باعزت زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ یہ قدم اس لیے بھی اہم ہے تاکہ مالی مجبوریوں کی وجہ سے یہ لوگ دوبارہ غلط کاموں کی طرف مائل نہ ہوں۔ مقامی سماجی حلقوں نے پولیس کے اس رویے کی تعریف کی ہے اور اسے پولیس اور عوام کے درمیان اعتماد سازی کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ کالا پتھر پولیس کی اس کوشش سے یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے نہ صرف نظم و ضبط برقرار رکھتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر مددگار کا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ اس اقدام سے کئی خاندانوں کو فوری ریلیف ملا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ عمل سماجی تبدیلی کا باعث بنے گا۔ حیدرآباد کے علاقے باڈوپل میں واقع دیویندر نگر میں میڈیپلی پولیس کی جانب سے ایک بڑے پیمانے پر کارڈن اینڈ سرچ آپریشن انجام دیا گیا ہے۔ اس اچانک کارروائی کے دوران پولیس کی متعدد ٹیموں نے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور گھر گھر تلاشی کا عمل شروع کیا۔ تلاشی کے دوران پولیس نے بڑی تعداد میں ایسی گاڑیاں ضبط کیں جن کے پاس قانونی دستاویزات موجود نہیں تھیں، جبکہ کئی ممنوعہ اشیاء بھی برآمد کی گئیں۔ آپریشن کے دوران پولیس نے کچھ مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا ہے جن سے جرائم میں ملوث ہونے کے شبہ میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ پولیس حکام کے مطابق اس مہم کا مقصد علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا اور سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں پر لگام لگانا ہے۔ مقامی باشندوں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ اپنے کرایہ داروں کی تفصیلات پولیس کے پاس جمع کرائیں تاکہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو روکا جا سکے۔ اس اچانک تلاشی مہم کی وجہ سے بستی میں کھلبلی مچ گئی، تاہم پولیس نے واضح کیا کہ یہ ایک حفاظتی اقدام ہے جو عوام کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ ضبط شدہ گاڑیوں اور دیگر سامان کو مزید تحقیقات کے لیے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے انتباہ دیا ہے کہ ایسی کارروائیاں مستقبل میں بھی وقفے سے جاری رہیں گی تاکہ شہر کو جرائم سے پاک کیا جا سکے۔ تلنگانہ کے ضلع رنگا ریڈی کے منڈل شاہ آباد میں واقع انتارم گیٹ کے قریب ایک بڑا حادثہ پیش آیا جہاں ایک بجری سے لدے ٹرک کے انجن میں اچانک ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ لاری شاد نگر سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں اچانک انجن سے شعلے نکلنے لگے جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ خوش قسمتی سے ڈرائیور نے بروقت خطرے کو بھانپ لیا اور کمان بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاری کو سڑک کے کنارے کھڑا کیا اور فوراً نیچے چھلانگ لگا دی جس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے لاری کے اگلے حصے کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن ڈرائیور کی حاضر دماغی نے کسی بھی جانی نقصان کو ہونے سے روک دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور سخت جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انجن میں کسی تکنیکی خرابی یا شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی ہوگی۔ اس واقعے کے دوران سڑک پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، تاہم پولیس نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ اگر ڈرائیور تھوڑی سی بھی دیر کرتا تو کوئی بڑا المیہ پیش آ سکتا تھا۔ حکام نے لاری مالکان کو گاڑیوں کی باقاعدگی سے جانچ پڑتال کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ منگلا گیری میں واقع جناسینا پارٹی کے مرکزی دفتر میں ایک جناسینک یعنی پارٹی کارکن کے پرتشدد رویے کی وجہ سے شدید کشیدگی پھیل گئی۔ اطلاع کے مطابق ایک مشتعل شخص نے اچانک ہنگامہ آرائی شروع کر دی اور لوہے کی راڈ سے وہاں کھڑی ایک کار کے شیشے بری طرح توڑ دیے۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے دفتر کے احاطے میں موجود دیگر کارکنوں اور عملے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور کچھ دیر کے لیے افراتفری کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پارٹی کے سیکورٹی اہلکاروں نے فوری مداخلت کرتے ہوئے اس شخص کو قابو میں کرنے کی کوشش کی تاکہ مزید نقصان کو روکا جا سکے۔ تاحال اس ہنگامہ آرائی کی اصل وجہ
اور اس شخص کی شناخت کے بارے میں مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مذکورہ شخص شدید غصے میں تھا، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ پارٹی قیادت سے ناراض تھا یا اس کے پیچھے کوئی ذاتی معاملہ ہے۔ جناسینا کے اعلیٰ عہدیدار اس واقعے کی اندرونی طور پر تحقیقات کر رہے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کسی کی ایما پر کیا گیا حملہ ہے یا کوئی جذباتی رد عمل۔ پولیس کو بھی اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی ہے تاکہ قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکے۔ پارٹی دفتر کے پاس سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس واقعے نے پارٹی کے نظم و ضبط پر سوالات اٹھا دیے ہیں اور کارکنوں کو پرامن رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کولیجیم نے جسٹس لیسا گل کو آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی نئی چیف جسٹس مقرر کرنے کی سفارش کی ہے۔ یہ فیصلہ موجودہ چیف جسٹس دھیرج سنگھ ٹھاکر کی آئندہ 2 ماہ میں ہونے والی ریٹائرمنٹ کے پیش نظر لیا گیا ہے۔ جسٹس لیسا گل اس وقت پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں بطور جج اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اور ان کا شمار ملک کے تجربہ کار قانون دانوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد قانون میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کیں اور سن 1990 میں بطور وکیل اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ان کی بہترین قانونی مہارت اور بصیرت کو دیکھتے ہوئے انہیں سن 2014 میں پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ میں جج مقرر کیا گیا تھا۔ اپنے طویل دور ملازمت کے دوران انہوں نے کئی اہم اور تاریخی فیصلے سنائے ہیں جو عدالتی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ مرکزی حکومت سے منظوری ملنے کے بعد وہ باضابطہ طور پر آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے اعلیٰ ترین عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ اس تقرری کو عدلیہ میں خواتین کی نمائندگی اور تجربہ کار قیادت کے حوالے سے ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش کے قانونی حلقوں نے اس سفارش کا خیر مقدم کیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ ان کی قیادت میں عدالتی نظام مزید مستحکم ہوگا۔ حیدرآباد کے علاقے سورارام میں ملاریڈی اسپتال کے سامنے ایک خوفناک سڑک حادثہ بال ٹل گیا، جس کی لرزہ خیز ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک تیز رفتار ریڈی مکس لاری نے اچانک ایک 2 پہیہ گاڑی کو ٹکر مار دی، جس سے موٹر سائیکل سوار کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس نازک موقع پر وہاں تعینات ٹریفک مارشل وکرم نے غیر معمولی پھرتی اور بیداری کا مظاہرہ کیا اور بروقت مداخلت کر کے ایک بڑے حادثے کو روکنے میں مدد فراہم کی۔ ٹریفک مارشل کی حاضر دماغی کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار کی جان بچ گئی، ورنہ یہ واقعہ ایک جان لیوا حادثے کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لاری بے قابو ہو کر گاڑی سے ٹکرائی، لیکن مارشل کے الرٹ ہونے سے بڑا جانی نقصان ہونے سے بچ گیا۔ مقامی لوگوں اور سوشل میڈیا صارفین نے ٹریفک مارشل وکرم کی بہادری اور فرض شناسی کی بھرپور ستائش کی ہے، جن کی وجہ سے ایک خاندان اجڑنے سے بچ گیا۔ پولیس نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے لاری ڈرائیور کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ غفلت برتنے والوں کا تعین کیا جا سکے۔ مصروف سڑکوں پر اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹریفک اہلکاروں کی مستعدی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر سڑکوں پر حفاظتی اقدامات اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے مبینہ شراب پالیسی کیس میں کلین چٹ ملنے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال میڈیا کے سامنے جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ عدالت نے طویل سماعت کے بعد اروند کیجریوال اور سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کو اس مقدمے سے بری کر دیا ہے، جس کے بعد عام آدمی پارٹی کے خیمے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پریس کانفرنس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیجریوال اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ایمانداری اور سچائی کی جیت ہے۔ انہوں نے گزشتہ چند سالوں کو اپنی زندگی کا مشکل ترین دور قرار دیا اور کہا کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ناحق بدنام کیا گیا۔ منیش سسودیا کی رہائی اور بریت پر بھی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور اسے دہلی کے عوام کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیا۔ عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ان لوگوں کے منہ پر تمانچہ ہے جو سیاسی فائدے کے لیے جھوٹے مقدمات بناتے ہیں۔ اس موقع پر پارٹی کارکنوں نے مٹھائیاں تقسیم کیں اور جشن منایا، جبکہ کیجریوال نے عدلیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج انصاف زندہ ہو گیا ہے۔ یہ جذباتی منظر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور سیاسی حلقوں میں اس فیصلے کو عام آدمی پارٹی کے لیے ایک بڑی سیاسی زندگی قرار دیا جا رہا ہے۔
اب پارٹی اپنی پوری قوت کے ساتھ دوبارہ عوامی خدمت کے کاموں میں جٹنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے بھارتیہ جنتا پارٹی جس طرح سے شراب گھوٹالہ کر رہی تھی اور ہمارے اوپر آروپ لگا رہی تھی، آج کورٹ نے سارے آروپ خارج کر دیے اور جتنے بھی ایکیوزڈ تھے سب کو ڈسچارج کر دیا۔ ہم ہمیشہ کہتے تھے ستیہ کی جیت ہوتی ہے، ہمیں بھارتیہ نیائے پرنالی پہ بھروسہ ہے۔ میں جج صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے ساتھ نیائے کیا، ستیہ کی جیت ہوئی۔ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بھگوان ہمارے ساتھ ہے۔ مودی جی نے اور امت شاہ جی نے مل کے آزاد بھارت کا سب سے بڑا راجنیتک شڈینتر رچا۔ عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے عام آدمی پارٹی کے سب سے بڑے 5 نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ سٹنگ چیف منسٹر، جو آج تک بھارت کے اتہاس میں کبھی نہیں ہوا، سٹنگ چیف منسٹر کو اس کے گھر سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا گیا اور 6 مہینے تک جیل میں رکھا گیا۔ ہمارے اپ مکھیہ منتری منیش سسودیا جی، ان کو لگ بھگ 2 سال تک جیل میں رکھا گیا، پورا کا پورا فرضی کیس تھا۔ ہمارے اوپر کیچڑ پھینکا گیا، 24 گھنٹے ٹی وی چینلوں کے اوپر ڈیبیٹ چلتے تھے، خبریں دکھائی جاتی تھی کہ ٹالی ووڈ کی نئی اور مقبول ترین جوڑی وجے دیورکنڈا اور رشمیکا مندانا نے نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی ہے۔ اس خصوصی ملاقات کے دوران دونوں اداکاروں نے وزیر اعظم کو اپنی شادی کی خوشی کی اطلاع دی اور انہیں باضابطہ طور پر مدعو کیا۔ وجے اور رشمیکا نے وزیر اعظم کو 4 مارچ کو منعقد ہونے والی اپنی شادی کی استقبالیہ تقریب ریسیپشن کا دعوت نامہ پیش کیا اور ان سے شرکت کی درخواست کی۔ وزیر اعظم نے اس خوبصورت جوڑی کا خیر مقدم کیا اور انہیں ان کی نئی زندگی کی شروعات پر ڈھیروں دعائیں اور مبارکباد دی۔ سوشل میڈیا پر اس ملاقات کی تصاویر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں مداح اپنے پسندیدہ ستاروں کو ایک ساتھ دیکھ کر بے حد خوش ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ استقبالیہ تقریب انتہائی پروقار ہوگی، جس میں سیاست، کھیل اور فلمی دنیا کی بڑی شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے۔ وجے اور رشمیکا کی شادی کی خبریں طویل عرصے سے فلمی حلقوں میں گردش کر رہی تھیں، لیکن اس ملاقات نے تمام افواہوں کو حقیقت میں بدل دیا ہے۔ دونوں اداکاروں کے خاندان بھی اس خوشی کے موقع پر ان کے ہمراہ ہیں اور تقاریب کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد اس جوڑی کی شادی کی تقریب اب پورے ملک میں موضوع بحث بن گئی ہے۔ ریاست کرناٹک میں بے روزگار نوجوانوں نے حکومت کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر احتجاجی مہم کا آغاز کرتے ہوئے سڑکوں پر زبردست احتجاجی ریلی نکالی ہے۔ اس ریلی میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کو فوری طور پر پورا کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ کانگریس حکومت نے اقتدار میں آنے سے پہلے لاکھوں ملازمتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک اس سمت میں کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے گئے۔ نوجوانوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت مخالف نعرے درج تھے، اور وہ روزگار کی فراہمی کے لیے سخت نعرے بازی کر رہے تھے۔ مظاہرین نے انتباہ دیا ہے کہ اگر سرکاری محکموں میں خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے گئے تو یہ احتجاج مزید شدت اختیار کر لے گا۔ اس احتجاجی ریلی کی وجہ سے کئی علاقوں میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور پولیس کو حالات پر قابو پانے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ بے روزگار اتحاد کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نوجوان اب مزید انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور وہ اپنے حقوق کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں نے بھی نوجوانوں کے اس مطالبے کی حمایت کی ہے اور حکومت پر وعدہ خلافی کا الزام لگایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور متعلقہ وزراء اس احتجاج کے جواب میں کیا یقین دہانی کراتے ہیں۔